السلام علیکم ناظرین، کرناٹک اردو اکیڈمی کے لیے کمیٹی کی تشکیل نو کا دیرینہ خواب آخرکار پورا ہو چکا ہے۔ اکیڈمی کے چیئرمین کے لیے معروف عالم دین افضل العلماء جماعت اہل سنت کرناٹک کے سیکریٹری مفتی محمد علی قاضی مصباحی صاحب کو مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت کرناٹک کا یہ فیصلہ اردو حلقوں کے لیے بہت ہی خوش آئند رہا ہے، چونکہ کئی مہینوں سے اردو طبقوں میں کمیٹی کی تشکیل نو کو لے کر ایک اضطرابی کیفیت تھی، جو کہ اب مفتی محمد علی قاضی صاحب کے چیئرمین بنتے ہی ختم ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مفتی صاحب 24 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں سے ایک کتاب کو کافی مقبولیت حاصل ہے، جس کے لیے انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جہاں تک ان کی گفتگو اور خطابت کا معاملہ ہے، وہ اپنی باتوں سے مخالف کا بھی دل جیتنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ انہوں نے آل انڈیا تقریری مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا ہوا ہے۔ آج کے اس دور نفرت میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مفتی صاحب کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے۔ ریاست و بیرون ریاست کے علاوہ انہوں نے جنوبی امریکہ میں بھی اردو کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ جنوبی امریکہ میں بالخصوص ڈچ بولنے والے ممالک میں انہوں نے اردو زبان میں حمد و نعت کی ثقافت کو فروغ دیا ہے۔ اس سے ان کی اردو زبان کی تئیں محبت و زندہ دلی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ وہ ایک معروف عالم دین، دانشور اور دیگر بہت ساری خصوصیات کے ساتھ ایک سرگرم سماجی کارکن بھی ہیں، جس کا ثبوت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اماموں اور مؤذنین کے لیے ماہانہ اعزازی کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا تھا، جس کی جد و جہد وہ گزشتہ 30 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ خیر، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہر ہبلی و ریاست کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ کمیٹی کی تشکیل عمل میں آ چکی ہے۔ چونکہ مفتی صاحب کا تعلق شہر ہبلی سے رہا ہے، ہم تمام شہر ہبلی کے مسلمانوں اور اہلیان اردو کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہر ہبلی سے تعلق رکھنے والی ایک اور شخصیت صحافی شاہد قاضی بھی ایک مرتبہ پھر سے کمیٹی کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ ہم انہیں بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام اردو میڈیا اور محبان اردو کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات آصف بنکاپور کے ساتھ۔ مولانا، اردو کی ترقی کے لیے، اردو کی فروغ کے لیے آپ کا اسٹینڈ کیا رہے گا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے عالم اسلام کو، مسلمانان ہند کو رمضان مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں مجھے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ خصوصاً ریاست کرناٹکا کی موجودہ حکومت، یعنی عالی جناب شری سدھارمیہ جی کی حکومت اور ان کے نائب عالی جناب ڈی کے شیو کمار جی، یہ دونوں عظیم قائد آج ہمارے صوبے میں ایک سیکولر حکومت قائم ہو، ایک اچھی حکومت قائم ہو، اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اس موقع پر میں یاد کرنا چاہوں گا اپنے تمام مسلم قائدین کو، ہمارے مسلم ایم ایل ایز کو، کہ جنہوں نے آپس میں رائے مشورے کے ذریعے سے مجھے منتخب کیا۔ عالی جناب محترم المقام ہمارے عظیم قائد، عظیم لیڈر جناب بی زیڈ ضمیر احمد صاحب، انتہائی ایموشنل اور انتہائی ماشاءاللہ دلدار، جاندار، اور جو زبان کے پکے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جناب بی زیڈ ضمیر احمد صاحب نے تمام مسلم قائدین کو اعتماد میں لے کر مجھ پر بھروسہ کیا کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی چیئرمین کی ذمہ داری مجھے عطا کی۔ اور اس موقع پر میں جناب محترم انور بادشاہ صاحب کو نہیں بھولوں گا، جو کرناٹکا اوقاف کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے بھی پورا اپنا تعاون پیش کیا۔ محترم جناب عبدالجبار صاحب ایم ایل سی ہیں، جناب نصیر احمد صاحب پولیٹیکل سیکریٹری چیف منسٹر ہیں، جناب سلیم احمد صاحب ہیں، جناب رحیم خان صاحب ہیں، جناب رضوان ارشد صاحب ہیں، جناب محترمہ کنیز فاطمہ ہیں، اور جناب یعنی حارث صاحب ہیں، جناب محترم عبدالجبار صاحب ہیں، اور محترم جناب رضوان ارشد صاحب ہیں۔ یہ تمام ہمارے جتنے مسلم قائدین ہیں، اگر کسی کا نام چھوٹ گیا تو میں معافی چاہتا ہوں، تو یہ تمام ہمارے مسلم قائدین نے مل کر بی زیڈ ضمیر احمد صاحب کی سرپرستی میں یہ ذمہ داری مجھے دی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اردو کے فروغ کے لیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کل ہی چارج لیا ہوں۔ مجھے بذات خود یہ پورے ڈپارٹمنٹ کو سمجھنا ہے، اس محکمے کو سمجھنا ہے، میرے اختیارات و ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، یعنی فروغ اردو، فروغ لسان زبان اردو، فروغ تہذیب اردو، اردو لینگویج، لٹریچر اور کلچر، اس کو فروغ دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تمام کا تعاون چاہیے۔
ہمارے علماء کا، ہمارے امام مساجد کا، ہمارے شعراء حضرات کا، ہمارے ادباء حضرات کا، ہمارے دانشوروں کا، دانشوران قوم کا، اور تمام مسلم قائدین کا، اور آپ نوجوانوں کا تعاون چاہیے. تمام کے تعاون کے ذریعے میں میری بساط میں پوری کوشش کروں گا کہ جیسا کہ شاعر کہتا ہے نا کہ چاہنے والے اس کے گھر گھر ہیں، پھر بھی کیوں بے مکاں ہے اردو. تو یہ اردو کا حال جو بنتا جا رہا ہے اس حال کو بہتر کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ کمی نہیں ہے. ہمارے صوبے میں بہت سارے اردو اخبار نکلتے ہیں، اردو جرائد نکلتے ہیں، اردو ماہنامے نکلتے ہیں، اور ماشاءاللہ اردو داں، اردو خاں کی بہت بڑی تعداد ہے پورے شمال میں، مڈل کرناٹکا میں، شمالی کرناٹکا میں، جنوبی کرناٹکا میں، ادھر بیدر اور رائچور، یادگیر، بلاری، ہاسپیٹ سے لے کر ادھر شموگا، بھدراوتی، ہاسن، کوڈگو، اور نیچے کولار اور بنگلور، میسور، ٹمکور، ان تمام اضلاع میں اردو بولنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اردو اسکول ہیں، اردو مدارس ہیں. ان کے اندر ایک نیٹ ورک پیدا کرنا ہے، اور اردو کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، NGOs بھی جو کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو سب ساتھ لینا ہے. ساتھ لے کر نئے آسان اسکیم بنا کر اردو کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور اردو کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا تعاون بھی کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں پوری کوشش کروں گا. جی، کئی ایسے صحافی ہیں، کئی شاعر ہیں، لیکن ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی. میں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. کرناٹکا اردو اکیڈمی سے ابھی تو میں خود جائزہ بھی لوں گا. ہر سال اس کے لیے کچھ اردو شعراء، اردو ادباء کو منتخب کیا جاتا ہے، ان کی کتابوں کو منتخب کیا جاتا ہے، جو اردو کی خدمات جنہوں نے انجام دی ہیں ان کو منتخب کر کے، ان کی نشاندہی کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور انشاءاللہ میری جانب سے بھی میں وہ اس سلسلے میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی شاعر چھوٹنے نہ پائے، کوئی ادیب چھوٹنا نہ پائے. جتنا بھی مجھے پیریڈ ملا ہے، جتنا میرے اوپر حکومت نے اعتماد کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ کرناٹکا میں کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی اردو کی خدمت کرنے والا، کوئی پلیٹ فارم، کوئی NGO چھوٹنے نہ پائے. میں سب کو اپروچ کروں، سب سے رائے مشورہ کروں، سب کو ساتھ لے کے چلوں. یہ اس بات کی میں پوری دیانتداری سے کوشش کروں گا. جی، شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مفتی اہل سنت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد علی قاضی مصباحی، جنرل سیکریٹری جماعت اہل سنت کرناٹکا، وہ چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی، پہلی مرتبہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد حبلی تشریف لائے. اس پرمسرت موقع پر ہم تمام ان کے چاہنے والے، بالخصوص جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ حبلی، وہ جملہ ذمہ داران یہاں حضرت کے مکان پر حاضر ہوئے، حضرت کو مبارکبادی پیش کی. ساتھ ہی ساتھ ہم تمام حضرت کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اردو کی فروغ، اردو کے استحکام، ملت کو جوڑنے کے حوالے سے، ملت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، ہمارے پورے ریاست میں اردو کے فروغ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے. اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.